بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابو حسن الشاذلی، جن کا مکمل نام ابو الحسن علی ابن عبداللہ ابن عبدالجبار الحسانی والحسین الشاذلی، جسے شیخ شاذلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک بااثر مراکشی اسلامی اسکالر اور صوفی شاذلی صوفی نظام کے بانی تھے۔ شاذلی 1196 میں سیوتا کے قریب پیدا ہوئے۔ وہ ایک شریف تھا جو ادریسیوں کے ذریعے عرب ہاشم قبیلے کی آبائی نسل سے تھا اور مادری طور پر بربر گھمارا قبیلے کے شاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ وہ فقہ میں مالکی تھے اور علم کی تلاش میں دور دور بھٹکتے تھے۔ بہت زیادہ تعلیم یافتہ، یہاں تک کہ ایک نوجوان کے طور پر وہ اپنے دور کے مذہبی علماء کے ساتھ قانونی بحث میں مشغول ہونے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ ایک نوجوان کے طور پر ابو الحسن عبادات اور دعا کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کرنے کے لیے یا علماء اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے قصبوں اور بستیوں میں واپس جانے کے لیے بیابان میں ایک سنیاسی کی زندگی گزارنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے فیس میں تعلیم حاصل کی اور 1244 میں سکندریہ چلے گئے۔ عراق میں ان کی ملاقات صوفی استاد الواسطی سے ہوئی، جس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے روحانی استاد شیخ کو اس ملک میں تلاش کرے جہاں سے ابو الحسن نے سفر کیا تھا۔ وہاں بعد میں ان کی ملاقات مراکش کے عظیم روحانی استاد عبدالسلام ابن ماشیش سے ہوئی۔ ان کی رہنمائی میں ابو الحسن نے روشن خیالی حاصل کی اور اپنے علم کو پورے مغرب میں، خاص طور پر تیونس اور مصر میں پھیلانے کے لیے آگے بڑھے، جہاں انہیں دفن کیا گیا ہے۔ انہوں نے 1227 میں تیونس میں اپنا پہلا زاویہ قائم کیا۔ ان کا انتقال 1258 میں ہماتیر مصر میں مکہ جاتے ہوئے ہوا۔ اپنے شیخ کی تلاش میں جبل عالم کے اوپر تیوتان کے قریب ایک پناہ گاہ میں ان کی ملاقات ایک شیخ سے ہوئی جنہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے اور جس کا ان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر تھا، عبدالسلام ابن ماشیش، جنہیں مغرب کا قطب کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے عبد القادر گیلانی کو مشرق کا قطب کہا جاتا ہے۔ جب وہ شیخ ابن ماشیش کے ساتھ مقدس پہاڑ پر رہ رہے تھے، اللہ کی طرف سے بہت سی حیرت انگیز نشانیاں ابو الحسن کے پاس اس مقدس رہنما کے ذریعے آئیں۔ ایسے ہی ایک نشانی یہ تھی کہ ان کے پہاڑ پر پہنچنے کی رات وہ غار کے دروازے پر سو رہے تھے جہاں ان کا مالک رہتا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیخ سے اسے کچھ خواہشات عطا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرے گا۔ پھر وہ اپنے مالک سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کے لیے تنہائی میں رہنا ضروری ہے یا صحرا میں، تاکہ وہ اپنے مذہبی کاموں کو انجام دینے کے لیے صحیح مقام پر ہو۔ کیا وہ قصبوں اور آباد مقامات پر واپس جا کر علماء اور نیک لوگوں کی صحبت تلاش کرے؟ جب وہ ان باتوں کو اپنے دل میں ڈال رہے تھے تو انہوں نے شیخ کو زور سے دعا کرتے اور پکارتے ہوئے سنا، اے خدا، ایسے لوگ ہیں جو آپ سے اپنی مخلوق پر طاقت دینے کے لیے پوچھتے ہیں اور آپ انہیں یہ دیتے ہیں، لیکن میں اے خدا تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی مخلوق کو مجھ سے دور کر دے تاکہ مجھے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہ ملے۔ اگلی صبح جب انہوں نے اپنے استاد کو سلام کیا تو انہوں نے ان سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا، جس پر ابن ماشیش نے جواب دیا، میں خدا سے اطمینان اور اطاعت کی ٹھنڈک کی شکایت کرتا ہوں، جس طرح آپ خود ہدایت اور انتخاب کی گرمی کی شکایت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کے الفاظ سن کر اپنے طالب علم کے چہرے پر حیرت دیکھی تو انہوں نے مزید کہا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح کے وجود کی مٹھاس مجھے اللہ کے لیے اپنے فرض سے محروم کر دے گی۔ پھر ابو الحسن نے کہا، یہ اسلام کا قطب ہے،
یہ وہ سمندر ہے جو بہہ جاتا ہے۔ تب وہ جانتے تھے کہ ان کے مالک نے ان کے پورے دل کو پکڑ لیا ہے، اور اس طرح وہ مکمل طور پر روشن ہو گئے تھے۔ 4 بنیادی موضوعات عبدالسلام کی ابو الحسن کی تعلیم کے ذریعے چل رہے تھے، جیسا کہ ان کے مشہور حزب سے سمجھا جاتا ہے، جسے سلام المشیشیہ کہا جاتا ہے۔ وجود کی یکسانیت، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اسے صرف سنیت، خدا کے خوف اور اس کے فیصلوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ یقین کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور اس کا چہرہ اسی کی ہر چیز میں دیکھنا ضروری ہے جو اس نے تخلیق کیا ہے، کہ صرف اتحاد کے سمندر میں ڈوبنے کے ذریعے ہی متلاشی چھوڑ سکتا ہے اور اپنے وجود اور صفات کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے جو اللہ اور اس کی صفات میں ضم اور جذب ہو جائے۔ جبل عالم سے روانگی سے پہلے عبدالسلام نے اپنے طالب علم کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ وہ بالآخر افریقیہ چلا جائے گا، جہاں وہ شاذلی کے نام سے جانا جائے گا، اور وہ ممتاز روحانی مقام جو بالآخر خود عبدالسلام سے وراثت میں ملے گا۔ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ ایک خواب میں انہوں نے اپنے مالک کو الہی تخت کے قریب کھڑا دیکھا۔ صبح جب اس نے انہیں خواب کے بارے میں بتایا تو عبدالسلام نے جواب دیا، اے علی، یہ میں نہیں تھا جو تم نے دیکھا تھا، یہ وہ مقام تھا جو تم مجھ سے میراث حاصل کرو گے۔ اے علی، خدا خدا ہے اور انسان انسان ہے۔ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوں تو اپنی زبان کو راز کا ذکر کرنے سے اور اپنے دل کو ان کے طریقوں کی نقل کرنے سے روکیں۔ مذہب کی لازمی رسومات کی تکمیل میں مستعد رہیں اور اپنے جسمانی ارکان کو ممنوع چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ آپ میں سنت کا کردار پھلنے پھولنے والا ہوگا۔ دوسروں کو صرف اس حد تک نصیحت کریں جو آپ پر واجب ہو، اور کہہ دو کہ اے اللہ، مجھے ان کے ذکر سے اور ان سے پیدا ہونے والی ہر قسم کی رکاوٹ سے آرام عطا فرما، مجھے ان کی برائی سے بچا، تیرے فضل سے میں ان کے فضل سے محفوظ رہوں، اور تیرے خاص فضل سے مجھے ان کے درمیان محفوظ رکھوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے علی، لوگوں کی بدکاری سے بھاگنے سے زیادہ ان کی بھلائی سے بھاگ جاؤ، کیونکہ ان کی مہربانی تیرے دل کو دکھ پہنچائے گی اور ان کی برائی صرف تیرے جسم کو ہی نقصان پہنچائے گی، اور جسم کا دل سے زیادہ دکھ اٹھانا بہتر ہے۔ تیونس سے روانہ ہونے سے پہلے عبدالسلام نے اپنے شاگرد کو جو الگ الگ مشورے اور نصیحت دی تھی، ان میں شعور کی اندرونی اور بیرونی خدا پر مرکوز ہونے، تمام حالتوں میں خدا کے ساتھ اطمینان اور خوشحالی، اور مصیبت میں تخلیق سے اندرونی علیحدگی پر زور دیا گیا تھا۔ عبدالسلام کی یہ بنیادی تعلیمات ابو الحسن کے ذریعے شاذلی تحریک کے بنیادی اصول بن جائیں گی۔ تیونس کچھ دیر اپنے مالک کے ساتھ رہ کر ابو الحسن پھر اپنے استاد کے حکم پر تیونس میں شاذلیہ کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں سے انہیں الشدیل کا نام ملا۔ وہ شاذلیہ کے قریب جبل زگوان کی چوٹی پر واقع ایک غار میں اپنے پہلے ساتھی ابو یحییٰ عبداللہ ابن سمالہ الحبیبی کے ساتھ ایک نئی پناہ گاہ میں داخل ہوئے۔ جبل زگوان کے ایک علاقے میں شدید روحانی مشقوں کے بعد انہیں ایک وین میں صوفیزم کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا۔ ان کے مطابق انہوں نے سال 1228 یعنی 625 ہجری میں تیونس میں اپنا پہلا ادارہ قائم کیا۔ جب نئے گورنر ابو زکریا بھی پہنچے تیونس میں اپنے ابتدائی سالوں کے دوران، ابو الحسن نے پہلے 40 طلباء کو پڑھایا جو 40 دوستوں کے نام سے مشہور تھے۔ اس کی نئی تاریخ ایک حیرت انگیز کامیابی تھی جس نے سلطان کے خاندان سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کے مشرق کے ایک دورے پر ایک ایوبی سلطان نے انہیں اور ان کی اولاد کو ایک مذہبی عطیہ کے ذریعے عطا کیا جو مصر کے سکندریہ شہر کو گھیرے ہوئے دیواروں سے پیدا ہونے والے بہت بڑے ٹاوروں میں سے ایک ہے۔
ابو الحسن کئی سال تیونس میں رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ عز و جل نے ان کے لیے ایک نوجوان کو لایا جو ان کے جانشین اور ان کے مقام اور ان کے مقدس نسب کا وارث بننے والا تھا۔ ابو عباس مرثیہ اسپین سے مصر میں 1244 شیخ ایک بار پھر ایک وین تھا۔ ابو حسن نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے علی، مصر جاؤ اور وہاں 40 سچے پیروکاروں کی صفوں کو بلند کرو۔ موسم گرما کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی، اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، گرمی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو بادل تمہیں سایہ دیں گے۔ میں نے کہا، مجھے پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو آسمان تمہارے لیے ہر روز بارش کرے گا۔ انہوں نے میرے سفر میں مجھے بہت سے معجزاتی تحائف دینے کا وعدہ کیا، چنانچہ میں نے اپنے پیروکاروں کو مصر کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے کی ہدایت کی۔ اس طرح وہ مرسی ابو العباس، اس کے بھائی عبداللہ، ان کے نوکر ابو العظیم کے ساتھ ساتھ دوسرے صوفی شیخوں اور اپنے بہت سے شاگردوں کے ساتھ تیونس سے روانہ ہوئے اور سکندریہ چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی رہائش گاہ اور اپنے حکم کا ادارہ دونوں اس مینار میں قائم کیے جو سلطان نے انہیں دیا تھا۔ سکندریہ اس وقت کے دوران ایک ممتاز شہر اور مختلف اہم علوم کو سیکھنے کا مقام تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اوپری منزل میں رہتے تھے۔ دوسری منزل کو ایک زبردست مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا جہاں وہ عوامی تعلیم دیتے تھے، اور دوسری منزل کو اپنے شاگردوں کے لیے ایک بڑی زویا میں تبدیل کر دیا گیا تھا جس میں مراقبہ کے لیے کمرے تھے۔ مصر میں اسی طرح ان کا حکم بہت کامیاب رہا۔ ان کی صفوں میں بہت سارے درباری عہدیدار، عظیم مزید سکالر جیسے عزی الدین ابن عبدالسلام یا شافی روایت پسند المندیری، صوفی شخصیات اور معاشرے کی مختلف سطحوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ سال 1248 میں انہوں نے اپنی بینائی کھو دی، اور یہ انہی حالت میں تھا کہ انہوں نے مصر میں المنصورہ کی لڑائی میں حصہ لیا، جس نے فرانس کے سینٹ لوئس کی سربراہی میں 7ویں صلیبی جنگوں کو روک دیا۔ شیخ ابو الحسن کی مکہ کی آخری زیارت شروع ہونے سے کچھ عرصہ قبل بغداد کا شہر فاتح منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح وہاں عباسیوں کا طویل دور حکومت ختم ہوا اور اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ شیخ کے ساتھ ان کے شاگردوں کا ایک مجمع بھی تھا، لیکن وہ مصر کے مشرقی صحرا ہمایاترا میں بیمار ہو گئے، اور وہیں 1258 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں وہاں دفن کیا گیا اور ان کے لیے ایک مسجد اور مقبرہ کمپلیکس بنایا گیا۔ ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل 1258 میں شیخ ابو الحسن نے ابو عباس مرسی کو اپنے جانشین کے طور پر نامزد کیا۔ شیخ ابو الحسن کی موت کے بعد ابو عباس مرسی نے عظیم ٹاور میں منتقل کیا، جس میں شاذلیہ کے بانی نے رہائش گاہ، مسجد اور زویا کے طور پر استعمال کیا، اور اپنی موت تک وہاں رہے۔ تقریباً 30 سال بعد مصر میں سفر کرنے کے لیے شاذ و نادر ہی جایا کرتے تھے۔